بری نظر لگتی ہے، بالکل لگتی ہے۔ العین حق، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نظر حق ہے، اور اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب نے جب ان کے بیٹے جا رہے تھے مصر تو ان کو ہدایت کی تھی کہ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، ایک دروازے سے نہ جانا، الگ الگ جانا، چونکہ 11 خوبصورت جوان ایک دفعہ کٹھے داخل ہوں تو نظر تو لگنی ہے نا۔ تو اس لیے اللہ پاک کے پیغمبر نے بھی یہی نصیحت فرمائی، نظر بالکل لگتی ہے، العین حق، بلکہ عرب کا محاورہ ہے کہ بندے کو قبر اور اونٹ کو دیگڑی میں پہنچانے والی چیز نظر ہے۔ ہمارے ہاں ایک بستی ہے پوری، مجھے نام ان کا بھول گیا ہو، حالانکہ وہ بڑے اچھے لوگ ہیں، بلکہ میرے معلومات میں وہ حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بھی ہیں، لیکن ان کے ہر بندے کی نظر لگتی ہے، پوری بستی والوں، انا للہ و انا الیہ۔ اچھا پھر یہ بھی دیکھو تجربہ، نظر بھی ان کی لگتی ہے، جس کو نظر لگ جائے اس کو وہ پانی پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لوگ ان سے چینی پڑھواتے ہیں، کوئی دھاگے پڑھواتا ہے، کچھ کرتا ہے، لیکن نظر لگتی ہے ان کی۔ تو اس لیے اگر آپ کو خطرہ ہونا تو ایسے بندے کا تو فوراً کہہ دیا اللہ اکبر، پھر نہیں نظر لگے گی۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بھئی اس کی نظر کیا کرے گی؟ کہتے ہیں جی کہ طلباء اگر عبارت پڑھیں اور آپ تصریح کریں، یہ دونوں طریقے ہیں محدثین کے نزدیک، ایک ہے طالب پڑھے استاد سن کے تصریح، یا استاد پڑھ کے تفسیر بھی خود کرے، یہ دونوں طریقے محدثین کے نزدیک قبول ہیں۔ قاسمی صاحب نے مقبوضہ کشمیر میں مدرسہ بنایا، اللہ کامیاب کرے اور اللہ حفاظت کرے۔ مقبوضہ کشمیر کے حالات اب ایسے ہیں کہ انسان دیکھ کے تڑپ جاتا ہے، اللہ ان کی مدد کرے، اللہ مظلوموں پہ رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوت کو اپنی قدرت سے مٹا دے۔ مونچھوں کو اس طرح نہ پھروائیں بلکہ کینچی سے کٹوائیں۔ کہتا ہے جی میری بیوی جو ہے حاملہ ہے، چیک اپ کیا تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بچہ معذور پیدا ہوگا، اس لیے ایسا حمل گرا دینا چاہیے۔ تو بہرحال 2-3 دیانتدار ایمان والے ڈاکٹروں سے رائے لیں، سب کی رائے ہو تو پھر یعنی اسقاط کرا سکتے ہیں، ایک کی رائے پہ عمل نہ کریں۔ اگر ایک بوڑھی عورت ہے، شوگر کی بھی مریض ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتی، کوئی بات نہیں، فدیہ دے دے، ایک مسکین کے کھانا جو ہے وہ روزانہ کے حساب سے دے دیا کریں۔ دعا میں وسیلے کے بغیر دعا مانگا کریں، جو اللہ کا حکم ہے کہ ادعونی، مجھے پکارو، اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ ایک ہے زندہ کا وسیلہ کہ ایک بزرگ بیٹھے آپ کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو، یہ وسیلہ جائز ہے۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ شہداء اور انبیاء چونکہ زندہ ہیں لہذا ان کا وسیلہ بھی جائز ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ بغیر وسیلے کے دعا مانگو۔ والد نے دوسری شادی کی ہے، میں اکیلی اس سے بیٹی ہوں، وہ مجھے حصہ بھی نہیں دیتا، بہرحال اللہ اس کو ہدایت دے۔ میری بیٹی اگر وہ دنیا میں نہ بھی دے نا تو آپ کا قیامت میں تو حق کہیں نہیں گیا نا، یا پھر آپ دعویٰ بھی کر سکتی ہیں آپ کا حق ہے۔ عمرے والے کو حاجی کہنا درست نہیں ہے۔ عمرہ یا حج سے واپسی پہ اگر دعوت کھلائیں کسی کو، انتظام، کوئی بات نہیں، ایک استقبال ہے۔ ایک قطرہ پا گلاس زمزم میں پانی میں ملا دیں، وہ پانی ہی رہے گا، زمزم نہیں بنے گا۔ صفا پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے، مروہ پہ بھی دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ جانوروں اور پرندوں کا شکار کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام خود شکار کھیلتے تھے،
ان کا گزارا بھی اسی پہ تھا، اور چیز مکے میں تو کوئی تھی نہیں نا، وہ کوئی پرندے شرندے کو شکار کر کے لے آتے، وہی پکا کے کھاتے تھے۔ چینی کی بوری کی نقد قیمت جو ہے 2000، مجھے 3000 میں 6 ماہ ادھار پر دی ہے، یہ جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ یہ بھی نہ کیا کرو۔ یہ سارے مسائل ہیں میرا بھائی۔ جب کسی کو فائدہ دینا ہو تو چینی مہنگی کر دیتے ہیں، یا سستی کر دیتے ہیں تاکہ وہ خرید کر کے جب سٹاک کر لے اب مہنگی کر دیں گے۔ یہ ساری گیم ہے غریبوں کو تباہ کرنے کے لیے۔ بہتر یہی ہے کہ غریب ایسی چیزیں کھانا ہی چھوڑ دیں۔ بھئی چینی نہ کھاؤ تو بندہ مر تو نہیں جائے گا، اور چینی نہ کھانے سے تمہاری صحت کو فائدہ ہوگا، نقصان تو نہیں ہوگا۔ یہ چینی میں کیمیکل ہے، اسی سے تو ساری شوگر پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بجائے گڑ کھا لیا کرو، لیکن وہ گڑ جو کیمیکل سے نہ بنا ہو۔ ایک دن پتہ نہیں، میں شاید درس میں کہہ بیٹھا، اللہ میرے ان سب دوستوں کو جزائے خیر دے، اتنا گڑ انہوں نے بھیجا ہے، ہر طرف سے گڑ کے پیکٹ آ رہے ہیں۔ اب میں نے اس کا حل سوچا کہ واپس کروں تو گناہ ہوگا، تو میں بھی الحمدللہ یہی کرتا ہوں، جیسے آتا ہے دوسرے کو دے دوں، جیسے آیا کسی اور کے گھر بھجوا دیا، چلو بھی لوگ تو فائدہ اٹھائیں۔ تو اس لیے اب یہ بھی ضروری نہیں ہے نا۔ میری بیوی میرے بھتیجے سے حیا اور بدکاریاں فون پہ باتیں کرتی ہے، جسمانی تعلقات نہیں ہیں۔ جسمانی تعلقات نہ بھی ہوں تو کسی سے باتیں کیوں کرے؟ آپ سمجھائیں، ورنہ ایسی عورت کو چھوڑ دیں۔ کھانسی اور بخار کے لیے جو ڈاکٹر سیرپ دیتے ہیں اس میں الکحل کی آمیزش ہوتی ہے، تو کوئی دوا کے طور پر تو استعمال جائز ہے۔ لیکن اتنا زیادہ بھی استعمال نہ ہو۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ کہ جلسہ تھا اور حضرت مولانا لقمان رحمۃ اللہ علیہ علی پور والے، بڑا اللہ والا آدمی تھا اور بڑا آئے تو شدید کھانسی تھی۔ مجھے کہا کہ مکی صاحب مجھے اتنی شدید کھانسی ہے، اب آپ کا حکم تھا کہ جلسے پہ آنا ہے، اب میں انکار تو کر نہیں سکتا، میں آ گیا ہوں لیکن میرے بس میں نہیں ہے تقریر کرنا۔ اچھا، خدا کی شان ہے، میرے کمرے میں سیرپ رکھی تھی۔ اس زمانے میں ایک سیرپ آتی تھی کوڈین کے نام سے، کوڈین خود نشے والی چیز ہے، تو میں نے ان کو دی، میں نے کہا مولوی صاحب اس سے ایک چائے والا چمچہ جو ہے نا وہ بھر کے پی لو، پھر رات کو ایک اتنا چمچہ پھر پی لینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں چلا گیا، مہمان تھے، ان نے جو چکھی نا تو خوشبو اور میٹھا لگا اور اچھی لگی، وہ آدھی بوتل پی گئے۔ میں واپس آیا تو حضرت صاحب تو بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے خیر نہیں جگایا، پھر شاہ میں بھی نہیں جگایا، پھر لیٹ جگایا۔ جب ان کی تقریر کا وقت آیا بڑی مشکل سے اٹھا، کہنے کا مکی صاحب وہ ایک حل ہے، میری کرسی کے پیچھے ایک بندہ بٹھائیں جو مجھے چونٹی مارتا رہے، ورنہ مجھے تو نیند آ جائے گی، میں کیا تقریر کروں گا۔ تو اتنا بھی نہ پیا کریں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے۔ دیکھو نا، زیادہ لسی بھی پی لو تو نشہ ہو جاتا ہے، حالانکہ لسی میں بھی نشہ ہے، لیکن اگر آپ لسی خالص لسی ہو، یہ بازار والی نہ ہو، اس سے تو انشاءاللہ بیماریاں ہی پیدا ہوں گی، شفا نہیں ہوگی۔ میں سنی ہوں، شیعہ لڑکی سے نکاح کر سکتا ہوں، سنی لڑکیاں سب مر گئی ہیں کہ تم شیعہ سے کرنا چاہتے ہو؟ خدا کے بندے، اللہ کی توبہ کرو، یا اس کو کہو کہ اپنے سنی ہونے کا اعلان کرے۔ حیض کی حالت میں بی بی عائشہ نے طواف، لا حول ولا قوت الا باللہ، حیض کی وجہ سے تو انہوں نے عمرہ نہ کیا جو آپ کو حج کے بعد کرنا پڑا، تو طواف کیسے کیا؟ نہ سمجھتے ہیں نہ سنتے ہیں، بس کہتے حدیث پڑھ لی ہے ہم نے۔ حضور کا نام آئے انگوٹھے چومنا بدعت ہے۔ میں نے عمرہ کیا، غلطی سے احرام اتار کے شلوار قمیض پہنا، پھر مڈوائے بال، 6-7 گھنٹے کے بعد دم پڑ گئی۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے۔ میری والدہ کے ہاتھ سن ہو جاتے ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے، وہی فاتحہ پڑھ کے پلائیں۔
نماز جنازہ میں سلام پھیرا جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے، جب سلام ہو جائے پھر ہاتھ چھوڑیں گے۔